اعوذ باللہ من نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل کے سبق پر آپ نے کچھ غور و فکر کیا؟ غور و فکر کے نتائج کیا تھے؟ ہمارا اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے شیطان. دوسرا اس کا حل ہے بہت ہی آسان. یہ ہے کہ یہ کام مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. اوکے. نمبر 3 یہ کہ ہم بن جائیں عباد الرحمان. اوکے. اور چوتھا یہ ہوگا تب جب ہم نکال دیں گے اپنے اندر سے صفت شیطان. شیطان کی صفت کو نکال دینا ہے. اوکے. سب جانتے ہیں کہ کیا ہے کہ غلطی کر کے اس پہ اصرار کرنا، بحث کرنا، اس کو ماننا ہے. جیسے انسان مان جاتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. گڈ. اور جی آپ پتا چلا کہ شیطان بہت کمزور ہے. جس طرح ایک کاکروچ ہوتا ہے نا، یا تو ہم چیخے مارتے ہوئے اسے ڈر کے بھاگتے ہیں یا جھاڑو کھاتے. تو شیطان کی مطلب بھی سوائے ایک کاکروچ سے زیادہ ہے، ویری کمزور. ٹھیک. وہ سب کمزور ہو گئے جب ہم طاقتور، ایمان میں طاقتور ہوں گے. اچھا، کون پڑھ کے سنائے گا مجھے؟ جی. نیکسٹ. احسنت. ٹھیک ہے جی، آپ پڑھیے. والشیطان یرید اهلاک الانسان بشتى السبل كما قال تعالى انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فهو يوسوس تارة ويزين المعاصي والمخالفات تارة ويصد عن الطاعة والعبادة تارة أخرى. احسنت. نیکسٹ. وقد بينا في هذا التشبيه على الشيطان ومقاعده وأساليبه وأجرهم في أجلال الأبيض، ثم ذكرنا 21 سببا شرعيا يقسم بها الإنسان من الشيطان. وقد حرصنا على أن يكون كلامنا كله مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شابش. یہ بتائیے کہ اس آخری لائن میں حرص کی بات ہے، جہاں اس میں کیا بات کہی ہے انہوں نے؟ اس جملے میں کیا کہا ہے انہوں نے؟ غور کیجیے، اور سب غور کریں، پھر باقی بعد میں پوچھیں گے. وقد حرصنا سے لے کے آخر تک جملے کی کیا بات کہہ رہے ہیں؟ نیکسٹ ٹائم جب آپ پڑھیں گھر جا کر تو ہر لائن پر، ہر پیراگراف پر رک کے خاموش ریڈنگ کریں. ایک دفعہ لاؤڈ کریں اور دوسری طرف خاموش کریں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، یعنی اسی زبان میں سوچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. اب کون بتائیں؟ آپ بتائیے کہ کیا ہے جملے میں؟ اس میں جو ناشن ہے، یہ جو رائٹر ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خواہش کی ہے کہ اس میں ہمارے جو کلام ہے، اس میں جو کچھ بھی لیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن سے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. ان کی صرف خواہش نہیں بلکہ حرص تھی. خواہش اور حرص میں فرق ہوتا تھا. گڈ. نیکسٹ. جی پڑھیے. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب وأن يوفق الجميع لطاعته واتباع سنته رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. گڈ. ٹھیک ہے. شیطان کون ہے؟ نافرمان جن ہے. اور یہ اس کے لغوی معنی ہیں. جیسے ہم بچوں کو شیطان نہیں کہہ دیتے، تو وہ شیطان تو نہیں ہوتے، وہ لغوی معنی. یعنی شیطان کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی بھی مخلوق جو شدید ہو، بدتمیز ہو،
بد اخلاق ہو, بری عادات کی مالک ہو تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے. یعنی سرکش ہو, ڈھیٹ ہو, ٹھیک ہے. یعنی یہ کسی بھی چیز کو جو ایسا کام کرے, چاہے انسان ہو, جن ہو, حیوان ہو, کوئی بھی چیز, یہ لغت میں شیطان کا معنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جس خاص شیطان سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ ابلیس, ٹھیک ہے. یعنی شیطان کی قسمیں کئی ہو سکتی ہیں, لیکن جس شیطان کی یہاں بات ہو رہی ہے مقاعد الشیطان, وہ دراصل ابلیس ہے. ابلیس اور اس کے جو لشکر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. یہاں نہ جانوروں کے شیطان کی بات ہو رہی ہے اور نہ انسانوں کے شیطان کی بات ہو رہی ہے. یہاں اس اصل شیطان اور اس کی آل اولاد یا اس کے جو پیروکار ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک. شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی کب شروع ہوئی تھی؟ جی آپ بتائیں. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے, ٹھیک ہے. دشمنی کی وجہ کیا تھی آپ بتائیں. تکبر کے علاوہ دشمنی کیوں کی اس نے؟ آپ نافرمانی, اصل بنیادی طور پر, یعنی دشمنی کا آغاز اس کے حسد کی وجہ سے ہوا. اس کو اچھا نہیں لگا کہ وہ کسی کے آگے جھکے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا. جب اسے یہ کہا گیا کہ انسان کے آگے جھکو تو اس کو اپنا آپ اس کے مقابلے میں چھوٹا نظر آیا, تو اس کو اس سے پھر حسد ہو گیا, جس کی بنا پر پھر سارے مسائل کھڑے. اسے تکبر بھی آ جاتا ہے اور حسد بھی, لیکن جیلسی تھی بنیادی طور پر جس نے اس کو ان سب چیزوں پر مجبور کیا. چلیے آگے چلتے ہیں. کل ہم نے شیطان کی کمزوری کے بارے میں پڑھا تھا, آج ہم شیطان کی قوت کے بارے میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پیج 26 سے. قوت الشیطان. وَلَئِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ ضَعِيفًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا عَلَيْهِ بِمُوَالَاتِهِ وَاتِّبَاعِ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْمُخَالَفَاتِ كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ فهؤلاء ارتضوا أن يكون الشيطان قائدا لهم وإمام ضلالة يتبعونه ويصدرون عن أوامره فسلطه الله عليهم عقوبة لهم. فالله تعالى لا يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى يجعل له العبد سبيلا بطاعته والشرك به. قال تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تحركهم وتهيجهم. بلند آواز سے پڑھی. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اب ترجمے پہ آتے ہیں. وَلَئِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ وَلَئِنْ اور البتہ اگر کانا ہے الشیطان شیطان ضعیفاً کمزور بالنسبت للمؤمن مومن کے مناسبت سے یا مومن کے سامنے فإنه تو بے شک وہ
قوی مضبوط ہے، بالنسبت لغیر المؤمن غیر مؤمن کے مقابلے میں. یہاں با محاورہ ترجمہ کریں گے، اگر ہم اس کا لفظی کریں تو اردو میں نہیں جو جملہ درست بنتا، یعنی غیر مومن کی نسبت سے، غیر مومن کے مقابلے میں کہیں گے. پھر غیر مومن میں کون کون آتا ہے؟ غیر مومن میں کفار آتے ہیں جو صریح کفر کرتے ہیں، اور منافقین، مشرکین، یعنی اہل ایمان کے علاوہ سب. لیکن یہاں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جن کا ایمان کمزور ہے. لأن غیر المؤمن، کیونکہ غیر مؤمن، هو الذی، وہ شخص ہے، جعل، جس نے بنایا، للشیطان، شیطان کے لیے، سبیلا، راستہ، علیہ، اپنے خلاف. کیونکہ غیر مومن نے شیطان کو اپنے خلاف راہ دے دی، یعنی اپنے اوپر چڑھ دوڑنے کی راہ دے دی. بموالاتی ہی، اس کی دوستی کے ساتھ یا اس کی دوستی کی وجہ سے، واتباع، اور پیروی کی وجہ سے، ما یأمرہ، جو وہ حکم دیتا ہے اس کو، من بہ، ساتھ اس کے، یعنی جس چیز کا وہ حکم دیتا ہے، من المعاصی، معاصی میں سے، گناہوں میں سے، والمخالفات، اور نافرمانیوں میں سے. تو شیطان کو راستہ کس طرح ملتا ہے؟ نمبر 1، جب کوئی اس سے دوستی کرتا ہے، اس کو اپنا اولیاء بناتا ہے، اپنا ولی بنا لیتا ہے، یا جو وہ نافرمانی اور گناہ کا حکم دیتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے راستے پہ چلتا ہے، یعنی جو اس کی اطاعت کرتا ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، انما، بے شک نہیں، یا سوائے اس کے نہیں، سلطانہ، اس کا زور، علی الذین، ان لوگوں پر، یتولونہ، جو اس سے دوستی کرتے ہیں، یعنی یقیناً اس کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، ہم، وہ، بہ، ساتھ اس کے، مشرکون، شرک کرنے والے. یعنی جو لوگ شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے بہکاوے میں آ کے شرک کرتے ہیں، وہی لوگ شیطان کے دوست ہیں اور وہ اس کے راہ پر ہیں. یہ شیطان ان کے اوپر دلیر ہے، یہ شیطان کا زور انہی پہ چلتا ہے، یا اس کا بس انہی پہ چلتا ہے. فہؤلاء، بس یہ لوگ، ارتضوا، وہ راضی ہو گئے یا انہوں نے چن لیا، ان یکون الشیطان، کہ ہو شیطان، قائدا لہم، ان کا قائد، امیر، و امام ضلالت، اور گمراہی کا لیڈر، یتبعونہ، وہ پیروی کرتے ہیں اس کی، ویصدرون عن اوامرہ، اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. فسلطہ اللہ علیہم، پس مسلط کر دیا اس کو اللہ نے ان پر، عقوبۃ لہم، ان کے اوپر سزا کے طور پر، عقوبۃ لہم، بطور سزا ان کے لیے. فاللہ تعالی، پس اللہ تعالی، لا یجعل، نہیں بنائے گا، للشیطان، شیطان کے لیے، علی العبد، بندے پر، سلطانا، کوئی زور، یعنی کسی بندے پر کوئی زور نہیں رکھے گا. لا یجعل، یا نہیں رکھے گا یا نہیں بنائے گا، دونوں کر سکتے ہیں. سلطانا، کوئی بھی زور، حتی یجعل لہ العبد سبیلا، یہاں تک کہ بنا دیتا ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ شیطان کے لیے، العبد، بندہ، یعنی خود، بریکٹ میں لکھ لے، سبیلا، راستہ. یعنی شیطان نہیں آ سکتا جب تک کہ بندہ شیطان کو راستہ خود نہیں دیتا. وہ کیسے دیتا ہے شیطان کو راستہ؟ بطاعتہ، اس کی اطاعت کے ذریعے، والشرک بہ، اور اس کے شرک کے ذریعے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تری، کیا تم نے دیکھا نہیں، انا ارسلنا شیاطین، کہ بے شک بھیجا ہم نے شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر،
تؤزہم وہ اکساتے ہیں ان کو، عزا خوب اکسانا، اے یعنی تحرکہم برانگیختہ کرتے ہیں ان کو، وتہیجہم بھڑکاتے ہیں ان کو، ہیجان سے تہیجہم. تو مراد اس سے یہ ہے کہ شیطان کی قوت بس اتنی ہے کہ جب کوئی اس کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات میں شریک کر لے گا، تو پھر وہ بندے کے اوپر قابو پا لے گا، ورنہ وہ قابو نہیں پا سکتا. اس کی مثال کیا ہو سکتی؟ آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ آپ بتائیے. یعنی قوت کیسے پاتا ہے انسان کے اوپر؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، کوئی سچویشن بتائیے کہ جس میں شیطان کو ہمارے اوپر غالب آنے کا موقع مل جاتا ہے، ہمیں کنٹرول کرنے کا موقع مل جاتا ہے. جب غصے میں ہوتے ہیں شاباش. ایک دماغ کی سائڈ بول رہی ہوتی ہے کہ بس اب چپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، لیکن ایک سائڈ ہوتی ہے جو شیطان ہوتا ہے کہ وہ اور اکساتا ہے تو ہم اس کو سن کے شمار. ٹھیک ہے. دوسرا ہم کہیں میوزک کو سنتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ شروع میں نیچے بھی ہوتا ہے کہ یہ نہیں سننا حرام ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد اگر ہم اس کو انجوائے کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں ایسا کنٹرول کرتا ہے کہ ہم پھر اس کو بند بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر پاتے. جی جیسے کلاس کے لیے ہوتا ہے کہ صبح آنا ہو تو ہلکی سی سستی سے اسٹارٹ ہو گئی، پھر تھوڑا لیٹ چلے جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کرنے کے توفیق کی جو ہے وہ سستی کے ذریعے، سستی بنیادی طرف. آپ خوشی اور غم دو انسان کی زندگی میں ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب وہ نفس کا غلام کمزور پڑتا ہے. یعنی ہر ایسا کام جس سے انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے، اور وہ کام کون سا ہوتا ہے جس سے ایمان کمزور پڑتا ہے؟ یہ تو بتائیے. ایمان بڑھتا کیسے اور گھٹتا کیسے؟ یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. ٹھیک. تو جب ہم رحمان کی اطاعت کرتے جاتے ہیں تو ہم قوی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم شیطان کی بات ماننے لگتے ہیں تو کمزور پڑنے لگتے ہیں. جب ہم قوی ہوتے ہیں تو شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو شیطان شیر ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پر یہاں یہ بتایا گیا کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کے ذریعے، شیطان کمزور ہو جاتا ہے. جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان ہم پر طاقتور ہو جاتا ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ میں سے کون چاہے گا کہ اپنے دشمن کو اپنے مقابلے میں مضبوط کر دے؟ ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دشمن امپاورڈ ہو جائے، اور وہ بھی ہماری وجہ سے؟ ہم ہی اس کو کوئی اسلحہ فراہم کر دیں اپنے خلاف، ہم ہی اس کو کوئی طاقت، کوئی مال سرمایہ دے دیں تاکہ وہ ہمارے خلاف استعمال کرے. کوئی بھی نہیں چاہے. لیکن شیطان کو ہم دشمن مانتے نہیں. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن مان لو، اسے دشمن سمجھو، اسے دشمن قرار دو. جب ہم اس کو دشمن مانیں گے تو پھر ہمیں گناہ کے پاس جاتے ہوئے بھی ڈر لگے گا کہ نہیں، یہ اگر میں نے کیا، غلط کام کیا، تو شیطان کو میرے خلاف اور زیادہ حجت مل جائے گی، وہ اور قریب آ جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اس سچویشن میں جائیں گا، اور جانا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں نے دیکھا کہ شیطان اس میں بھی ہمیں بےکارتا. مثلاً ٹی وی گھر میں لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھا گیا، لیکن ہر چیز کو غیبت کرتے رہتے ہیں، برا کرتے رہتے ہیں، تو وہ شیطان اس طرح بھی کام کرواتا ہے، اس طرح کروا دیتے ہیں. دشمن سے بچنے کے لیے ہوشیار ہونا بہت ضروری، اور ہر وقت کانشیس ہونا ضروری. اور تقویٰ نام ہی کانشیسنیس کا ہے. جب انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تو پھر انسان الرٹ رہتا ہے. اذا مسهم طائف من الشیطان فاذا هم مبصرون. یہ کون دیکھتے ہیں؟ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. تحذیر و تذکیر. وقد حذر اللہ الناس جميعا من طاعة الشیطان واتباعه وأخبرهم أن عاقبة ذلك وخيمة وبين لهم ما يدعو إليه الشيطان من فساد وضلال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال سبحانه ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين وأخبر سبحانه أن أطباع الشيطان لن يجنوا باتباعهم له إلا الحسرة والندامة والخسران. قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وذكر الله تعالى عباده بما فعله الشيطان بأبيهم آدم فقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وأمر الله عباده بإعلان العداوة الظاهرة والباطنة للشيطان فقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تحذیر وارننگ ڈراوا و تذکیر نصیحت یاد دہانی ریمائنڈر. وقت اور تحقیق حذر اللہ ڈرایا اللہ نے الناس لوگوں کو یا وارن کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو جمیعاً سب کے سب کو من طاعت الشیطان شیطان کی اطاعت کرنے سے واتباعہ اور اس کی پیروی سے یعنی بچنے کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. وَأَخْبَرَهُمْ اور ان کو خبردار کیا ان بے شک عاقبت انجام ذالک اس کا وخیمت مضر ہے نقصان دہ ہے. وبین لہم اور بیان کیا ان کے لیے ما جو یدعو الیہ دعوت دیتا ہے اس کی طرف الشیطان شیطان من فساد و ضلال فساد اور گمراہی میں سے یعنی فساد اور گمراہی میں سے جن چیزوں کی طرف شیطان دعوت دیتا ہے وہ ان کے لیے کھول کے بیان کر دی. کہاں لیا ہلکا تاکہ ہلاک ہو جائے من ہلکا جس نے ہلاک ہونا ہے ان بینہ کے ساتھ واضح دلیل کے ساتھ ویحیا اور زندہ رہے من حیا جو زندہ رہے ان بینہ کے ساتھ روشن دلیل کے ساتھ پوری دلیل کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں پوری طرح خبردار کر دیا. اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے ہوئے زندہ رہتے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں یا پھر ان باتوں کو چھوڑ کر ہلاکت میں پڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو اللہ کی بات لے لے گا وہ بچ جائے گا, جو نہیں لے گا وہ مصیبت میں پڑ جائے گا. ٹھیک. ومن ذلک قولہ تعالی اور اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قول ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال پاک. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تم سب کا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برائی کا والفحشاء اور بے حیائی کا وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو. وقال سبحانہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا یصدنکم الشیطان اور ہرگز نہ روکے تم کو شیطان یعنی کس سے اللہ کی اطاعت سے. انہ بے شک وہ
لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن. وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ اور خبر دی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کہ یقیناً اتباع الشیطان شیطان کے پیروکار چیلے لن یجنو نہیں چنتے باتباعہم یا نہیں لیتے باتباعہم اپنی اتباع کے ذریعے لہو اس کی یعنی شیطان کی اتباع کے ذریعے نہیں حاصل کرتے الا الحسرۃ سوائے حسرت کے والندامۃ اور شرمندگی والخسران اور نقصان. قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے استحوذ علیہم الشیطان غالب آ گیا ان پر شیطان فانساہم تو اس نے بھلا دیا انہیں ذکر اللہ اللہ کا ذکر. اولئک یہی لوگ حزب الشیطان شیطان کی پارٹی ہے. الا خبردار ان بے شک حزب الشیطان شیطان کا گروہ هم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں. وقال تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے ومن یتخذ اور جو بنائے گا الشیطان شیطان کو ولیا دوست من دون اللہ اللہ کے سوا فقط بس تحقیق خسر اس نے نقصان اٹھایا خسرانا مبینا نقصان کھلم کھلا. وذکر اللہ تعالی اور ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبادہ اپنے بندوں کے سامنے بما فعلہ الشیطان ساتھ اس کے جو کیا اس کو شیطان نے بأبیہم ان کے باپ کے ساتھ. کون ہے باپ؟ آدم علیہ السلام. فقال تعالی پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان کما اخرج ابویکم جیسا کہ نکلوایا اس نے تمہارے والدین کو. ابوین کا مراد ہے حضرت آدم اور حوا. من الجنت جنت سے ينزع عنہما اتروائے ان دونوں سے لباسہما ان کے لباس لیریہما تاکہ دکھائے ان کو سوآتہما ان کی شرمگاہ یعنی ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر کے. انہو بے شک وہ یراکم دیکھتا ہے تم کو ہوا وہ وقبیلہ اور اس کا کنبہ من حیث لا ترونہم جہاں سے تم نہیں دیکھتے ان کو. انا بے شک جعلنا الشیاطین بنایا ہم نے شیطانوں کو اولیاء دوست مددگار للذین ان لوگوں کا لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے. وامر اللہ اور حکم دیا اللہ نے عبادہ اپنے بندوں کو باعلان العداوت عداوت کے اعلان کا عداوت ظاہر کرنے کا الظاہرۃ والباطنہ ظاہری اور باطنی للشیطان شیطان کے لیے. فقال تعالی تو اللہ تعالی نے فرمایا ان الشیطان بے شک شیطان لکم عدو تمہارا دشمن ہے فاتخذوہ عدوا پس سمجھو اس کو دشمن. انما بے شک یدعو وہ بلاتا ہے حزبہ اپنی پارٹی کو گروہ کو لیکونوا تاکہ وہ سب ہو جائیں من اصحاب السعیر آگ والوں میں سے. پیچھے سے پھر دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خبردار کر دیا ہے. کس سے؟ شیطان کی اطاعت سے کہ وہ نہیں کر رہا. وارن کر دیا خبردار کر دیا ڈرایا. دو چیزوں سے ایک ہے اطاعت شیطان اور دوسرا ہے اتباع الشیطان. اطاعت ہوتی ہے جب کوئی حکم دیتا ہے اور اتباع ہوتا ہے بس کوئی اشارہ ہی کرتا ہے تو انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا یعنی اس جیسے کام کرنا. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ عَاقِبَةَ ذَلِكَ وَخِيمًا سب کو بتا دیا ہے کہ جو ایسا کرے گا یعنی شیطان کی پیروی کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا. اور پھر واضح طور پر بتا دیا کہ شیطان ان کو فساد اور دلال کی طرف بلاتا ہے. تو یہ دو بڑی چیزیں یعنی شیطان کہاں پایا جاتا ہے؟ دو بڑے مواقع پر. ایک ہے فساد کا. فساد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بگاڑ. کس کس چیز میں بگاڑ ہوتا ہے؟ عقیدے میں بگاڑ, نماز کے اندر بگاڑ اور
اخلاق میں بگاڑ، تعلقات میں بگاڑ، لین دین میں. کوئی بھی کام انسان جو اچھی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ اس میں ضرور بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے. حتیٰ کہ اس نے نہیں چھوڑا کہ انسان اپنی شکلوں کو بگاڑ لے، اپنے لباس کو بگاڑ لے، اپنے رہن سہن کے طریقوں کو، اپنے کھانے پینے کے انداز، اپنے کھیت اگانے اور بیج لگانے اور ہر چیز کے اندر بگاڑ، فساد فساد فساد، چاہے بظاہر وہ کتنا بھی اٹریکٹیو کیوں نہ نظر آئے. کیونکہ وہ دشمن ہے نا. تو دشمن کیا کیا کرتا ہے؟ دشمن کی آدمی جب کسی ملک پر حملہ کرتی تو وہ کچھ بھی اپنے لیے حلال سمجھتی، جائز سمجھتی، چاہے وہ پانی میں زہر ملا دے، چاہے وہ آبادیوں کے اوپر بم پھینکے، چاہے وہ ان کو مار ڈالے، ختم کر دے، ان کے بچوں کو ختم کر دے، کچھ بھی کرے. تو شیطان نے بھی اپنے لیے سب کچھ حلال سمجھا ہوا ہے، جس میں نمبر 1 فساد ہے. حتیٰ کہ ذہن اور سوچ کا بگاڑ، سوچ میں کسی بھی معاملے میں منفی تھنک، وسوسوں کے ذریعے بگاڑ، ذہنی بگاڑ، اخلاقی بگاڑ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا، نظر آ رہا ہے، خشکی میں بھی سمندر میں بھی، ہر جگہ بگاڑ نظر آتا ہے. دنیا کی کون سی چیز ہے جو کدورت سے پاک ہو، جو صاف ہو، جو بالکل ستھری ہو، خالص ہو، پیور ہو؟ اللہ کا کلام ہے. دنیا کا جتنا بھی حصہ باقی رہ گیا نا اس میں کچھ بھی خالص نہیں رہا. تو فساد جو ہے وہ شیطان کی کارستانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے گھروں میں ہو، چاہے آرگنائزیشنز میں ہو، چاہے مسجدوں میں ہو، کہیں بھی، چاہے احرام کی حالت میں ہو، ہر جگہ. اب ظاہر ہو گیا، یعنی اتنا ذہنی بگاڑ ہے کہ وہ بگڑی ہوئی چیز کو فیشن کہتے ہیں یا بگڑی ہوئی چیز کو خوبصورت کہتے ہیں. وہ جو ایک خوبصورتی کا معیار ہے وہ بھی بگڑ گیا، اس میں بھی فساد آ گیا. تو جب کسی چیز میں بگاڑ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اسی کو ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ تو پھر ہوتا نہیں. مثلا آپ گھر گئے اور گھر میں آپ نے دیکھا آپ کے اماں ابا خوب لڑائی کر رہے ہیں، تو کیا آپ جا کے سکون سے اپنا سبق یاد کریں گے؟ کیونکہ اب تو والدین میں بھی یہ حیا نہیں رہی کہ بچوں کے سامنے نہ لڑیں یا ایک دوسرے کی عزت کریں. پہلے ایٹ لیسٹ اتنا تو ہوتا تھا کہ سب کے سامنے تو میں نہیں، اب تو دوسرا پورا محلہ بھی سنتا ہے بعض. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ پروڈکٹیو بھی نہیں رہتے، آپ کوئی کام ہی نہیں کر پاتے. دوسری چیز ہے وہ دلال، ہر چیز میں راستہ ٹیڑھا کر دیں، یعنی سیدھے رستے سے ہٹانا. یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں خبردار کر دیا کہ شیطان بگاڑ کے راستے سے آئے گا اور دلال کے راستے سے آئے گا، تو بچ کے رہنا. اور اس کے لیے معیار کیا دیا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. فساد کا اپوزٹ اصلاح ہے نا، کہ فساد ہے تو پھر اصلاح کیا ہے، اس کا معیار کیا، وہ پھر قرآن و سنت میں دے دیا گیا. ومن ذلک قولہ تعالی، اب کن کن آیات میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے وہ آیات جمع کر دی ہیں انہوں نے. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ کھانے کی بات، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کچھ کھانا چاہیے ہوتا ہے. اگر ماں کے سینے سے اس کو لگا دیں تو چپ ہو جاتا ہے، اس کا رونا دھونا ختم ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ کھانا پینا انسان کی بہت بیسک، بنیادی اور اہم ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، باقی چیزیں بھی نہ ہو تو انسان کے لیے مشکل ہوتی، کپڑا نہ ہو تو مشکل ہے، گھر نہ ہو تو مشکل ہے، شادی نہ ہو تو مشکل ہے، بچے نہ ہو تو مشکل ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اگر انسان کے پاس کھانا نہ ہو. تو اس لیے سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کے ذریعے خبردار کیا ہے جو سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب کھاؤ. صرف حلال کی بات بھی نہیں، طیب کی بات بھی. اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں نہ حلال کھانے دے گا نہ طیب کھانے دے گا، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے. پھر بتایا کہ وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے.
تو ہر برائی شیطان کی طرف سے، اور خصوصاً برائیوں میں جو سب سے بڑی برائی شیطان نے جس سے آغاز کیا تھا برائیوں کا، وہ کیا ہے؟ فحشاء، بے حیائی، حیا کو ختم کیا تھا. کیونکہ حیا انسان کی بہت بنیادی صفت ہے کہ حیا سے ایمان آتا ہے، حیا سے اچھا اخلاق آتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے اندر حیا نہیں تو آپ کسی کی مربت لحاظ ہی نہیں کریں گے، بدتمیز اور بد اخلاق ہوں گے. تو حیا انسان کو بہت سی چیزوں سے روک دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر ہے لا علمی اور جہالت سے اللہ کے بارے میں باتیں کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر بہتان لگانا، کہ وہ باتیں اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہ. وقال سبحانہ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہیں صحیح راستے سے مت روکے کیونکہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، اخبر سبحانہ ان اتباع الشیطان لن یجنوا باتباعہم، یجنوا جنا، یجنی کا مطلب ہے چننا، پک نہیں کریں گے، لیں گے نہیں. یعنی شیطان کی پیروی سے وہ کیا چنیں گے، کیا حاصل کریں گے؟ الا الحسرۃ والندامۃ والخسران، تین چیزیں، حسرت پشیمانی، ندامت شرمندگی، خسران نقصان. یعنی قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر ان کے اعمال نامے میں جب کچھ نہیں ہوگا تو انہیں نمبر 1 ریگریٹس ہوں گے، کاش ہم کچھ کرتے. اور پھر جو انہوں نے اکٹھا کیا وہ ہوگا، جو گند بلا چن کے لے گئے آخرت میں اپنے اعمال نامے میں، اس پر ان کو سخت شرمندگی ہوگی. آپ کے جسم کی کوئی بھی گندی چیز ظاہر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کپڑا گندا ہو جائے، کہیں بھی کوئی چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ شرمندگی. تو وہ جو ایمان اور کردار اور ہر چیز کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوں گے. اور تیسری چیز یہ کہ الٹیمیٹ ہلاکت، نقصان، خسران، سب سے بڑا نقصان فولان کے وزن پر. تو یہ سب کچھ کرتا کیسے وہ؟ قال تعالی استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے، لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے، وہ ذکر چاہے تسبیحات کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، یہ انسان کو اس کی غلطیوں کی ریئلائزیشن کرواتا ہے. تو جب شیطان غالب آتا ہے تو انسان ذکر سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے، نماز سے دور ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس پہ قابو پا لیتا ہے، حزب الشیطان میں جا شامل ہو جاتا ہے، اور حزب الشیطان هم الخاسرون، انجام ان کا خسارہ ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کی ایک انڈیویجول حیثیت ہے اور ایک اس کی اجتماعی حیثیت ہے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ بیچ میں نہیں رہ سکتے، یا آپ حزب الرحمان ہیں یا حزب الشیطان ہیں. یا آپ ان لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کے دل کاروڑے ملتے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، ان سے آپ کو محبت ہوتی ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے. اور یا پھر آپ شیطان کے بندے ہوتے ہیں اور آپ شیطان کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، اور اللہ والوں سے ضد ہوتی، اچھے کاموں سے ضد ہوتی، خیر اور بھلائی کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے، اور ان لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جو رحمان کے نافرمان ہوتے ہیں. تو جو رحمان کے نافرمان ہیں وہ پھر کیا ہے؟ حزب الشیطان. تو 2 گروہ ہو جائے، کیونکہ انسان ایسے مخلوق ہے کہ اکیلا نہیں رہ سکتا، یہ اس کی نیچر کے خلاف ہے. اس کو کمپنی چاہیے ہوتی، اور وہ کس کی کمپنی اختیار کرتا ہے؟ لائک مائنڈیڈ لوگ، کیونکہ وہاں وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، اس کو پروٹیکشن ہوتی، وہاں وہ خوش ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ایمان والوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو یاد دہانی کرا دیتے ہیں، جب وہ کچھ بھولتا ہے تو اس کو ریمائنڈر دے دیتے ہیں، وہ پھسلنے لگتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس طرح وہ سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے. مثلاً ایک شخص مسجد باقاعدگی سے جاتا ہے، جب وہ نہیں جائے گا تو اس کے ساتھی اس کے بارے میں پوچھیں گے، وہ فرشتے بھی اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں گیا جو مسجد سے محبت کرنے والا. تو پھر اس کی دوستی فرشتوں سے ہو جاتی، اور ادھر برے گروہ کی دوستی شیطان سے ہو جاتی. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. جو شیطان کو دوست بنا لیتا ہے بہت بڑا خسارہ پاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو یاد دلایا
کس بات کو یاد دلایا کہ شیطان تمہارے باپ کا دشمن تھا, تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈالے. اے آدم کے بچوں, شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جس طرح اس نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا, ان کے لباس اتروا دیے, ان کو بے عزت کر دیا. لباس انسان کی عزت ہوتی ہے, انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے, انسان کے لیے کرامت اور وقار کا ذریعہ ہوتی. اس نے جنت کے لباس ان سے اتروا دی, شاہی خلعت اتروا دی. تو یہ اس نے اپنی جو دشمنی تھی اس کا پہلا بدلہ لیا اور انسان کو اریاں کر دیا. تو اریانی جو ہے وہ سراسر شیطان کی طرف سے, بے حیائی شیطان کی طرف سے. اور شیطانوں کو ہی دلچسپی ہے لوگوں کو ننگا دیکھنے کی. تو انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, تم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اس کو دشمن سمجھنا چاہیے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. اب وہ اپنا دوست تو بنا لیتا ہے لیکن دوست بنا کے لے کے کہاں جائے گا؟ جہنم میں لے کے جائے گا. تو یہ آپ کو مائل سٹونز بتا دی گئی, علامات بتا دی گئی, نشانیاں بتا دی گئی کہ کون کون سے کام ایسے ہیں کہ جو شیطان کی پسند کے ہیں. کھانے سے لے کے کپڑے, اور کپڑے سے لے کر سوشلائزنگ, اور پھر اس کے بعد گفتگو, وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور شیطان کی پارٹی میں سے شمار ہونا. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ان مواقع پر خاص طور پر محتاط ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اس کے داخلے کے دروازے ہیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ فساد کی بات ہو رہی تھی نا, تو اس میں یہ کہ اگر فساد ہو رہا ہوگا اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے لگیں گے, کرتے رہیں گے تو اس کا پازیٹیو کام کیا کریں گے. مجھے ایک بار کسی نے بتایا وہ کسی گروپ کے ساتھ شادی عمرہ کرنے کے, تو وہ کرنے تو ہر جگہ کرنے گئے تھے لیکن جس گروپ کے ساتھ گئے تھے وہ گروپ میں اتنا اختلاف ہو گیا, شریک مسائل تھے, اور وہ سارا وقت انہیں کو ٹھیک کرتی رہی کہ وہ ہر وقت بحث مباحثہ ہو رہا ہے, وہ حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہی ہیں, کر رہی ہیں, کہتی ہے کہ مجھے کتنے دباؤ چھوڑ دیے اور کتنی میں نے بس فرض نمازیں بھاگم بھاگ کی, اور بعد میں آ کے سمجھ کے مجھے اس وقت یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ کام جو ہے یہ میں زندگی میں کبھی نہیں کر سکوں گی, مجھے دوبارہ طباع اس طرح نصیب نہیں ہوگا. بس ٹھیک ہے میں تھوڑی بات بتا دیتی ہوں ان کو, لیکن میں نے اس پر اتنا وقت کیوں لگایا, اس فساد میں اتنا کیوں پڑے کہ اصل کرنے کا کام نہیں چھوڑا. یہ ہم زندگی میں جگہ جگہ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ بات ہمیں بتاتے ہیں, ہم اس کو ٹھیک کرنے میں اتنا لگ جاتے ہیں کہ اپنی کریٹو کام سے پیچھے ہو جاتے ہیں. جیسے ہم شیطان کی کلاس کے بارے میں پڑھے ہیں, کیا کیا اس کی جانیں ہیں اور کس طرح ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پریونشن ہوتی ہے. جیسے میں جگہ پڑھی تھی کہ ہیومن باڈی کے لیے 3 ٹائپ کی پریونشن ہوتی ہے. ایک اس کی پرائمری پریونشن, ایک اس کی سیکنڈری پریونشن, اور ایک اس کی ٹرشری پریونشن. پرائمری پریونشن جو ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو, باڈی کو اتنا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ کر لے کہ بیماری کا حملہ ہی نہ ہو. اب وہ سیکنڈ اسٹیج آتی ہے. سیکنڈ اسٹیج ہے اس کی سیکنڈری پریونشن. اب یہ ہوا کہ بیماری کو کچھ نہ کچھ سمپٹمس باڈی پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے, بیماری کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہے تھرڈ کیٹیگری از ٹرشری, یعنی اب بیماری پوری طرح سے حملہ آور ہو گئی. اب اس بیماری سے کیسے بچا جائے. تو اس پریونشن کو اگر ہم شیطان کے ساتھ ریلیٹ کریں تو پرائمری جو ہے اس کی, ہم اپنے آپ کو, جسم کو, اپنے روح کو, اپنے ظاہر کو, ایمان کو ہم اتنا اسٹرانگ کریں کہ اس کا حملہ ہو نہیں رہا. لیکن جب اگر حملہ ہو بھی جاتا ہے, ہمیں علامات نظر آ رہی ہیں, تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, کیا ہمارے اسٹیپس ہو, کیا ہماری اسٹریٹجیز ہو. اور پھر خدا نخواستہ اس سے اگلا اگر اسٹیپ ہے تو بالکل اب شیطان نے قابو میں کر دیا, اب اس سے کس طرح سے نکلا جائے. تو وہ اسٹیج تو ہمیں آنے ہی نہیں دیتے. یہ والا کانسیپٹ بڑا کامن ہے لوگوں میں کہ اس طرح وہ ہارون کا واقعہ تھا جنہوں نے اس بچے کو کہا تھا کہ بڑا ہو کے قابل بنے. تو کئی لوگ کی انکلینیشنز ہی زیادہ گناہوں کی طرف ہوتی ہیں, کئی لوگ کی انکلینیشنز فطرتاً ہی نہیں ہوتی. بچوں میں بھی پتہ نہیں کون کیا بنے گا یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس پہ پیدا کیا اور شیاطین نے ان کو بہکایا. ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے کہ کچھ مزاج الگ الگ, تو مزاج کے فرق کی وجہ سے پھر انسان مختلف چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں.
فیا عبد اللہ ویا امۃ اللہ ان الاستعانۃ باللہ عز وجل والاعتصام بحبلہ والتمسک بہدی الکتاب والسنۃ والتقید بالأوامر فعلا والنواہی ترکا هو الذي ينجي من مكائد الشيطان وحيله لأن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم متفق عليه فلا يستطيع الإنسان التخلص ممن يخالط لحمه ودمه إلا بمعونة الله عز وجل وصدق العبودية له. قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله خنس. وروي عن قيس بن حجاج أنه قال الشيطان دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا منك اليوم مثل العصفور. قال قلت ولم؟ قال تذيبني بكتاب الله. وقال مطرف نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي الله عز وجل وبين إبليس فإن شاء أن يعصمه عصمه وإن تركه ذهب به إبليس. وقال عبد العزيز بن رفيع إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان يا ويحه كيف نجا. فیا عبد اللہ اے اللہ کے بندے ویا امۃ اللہ اور اے اللہ کی بندی ان الاستعانۃ بے شک مدد طلب کرنا باللہ اللہ سے عز وجل جو عزت و جلال والا ہے والاعتصام بحبلہ اور مضبوط پکڑنا اس کی رسی کو والتمسک اور مضبوط تھامنا بہدی الکتاب و سنت کتاب و سنت کے طریقے کو والتقید بالاوامر فعلا والنواہی ترکا اور اس کے اوامر پر عمل کر کے پابندی کرنا والتقید بالاوامر اور پابندی اوامر کی فعلا کام کر کے والنواہی اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ترکن ان کو چھوڑ کر یعنی ان احکامات کی جن کا حکم ملا ہے کرنے کا ان کو کرنے کی پابندی اور جن کو چھوڑنے کا حکم ملا ہے ان کو چھوڑنے کی پابندی. وہ ایسی چیز ہے ینجی جو نجات دیتی ہے من مقاعد الشیطان وحیلہ شیطان کی چالوں اور اس کے ہیلوں سے. ٹھیک ہے کیا چیز فائدہ دیتی ہے کیا چیز کام آتی ہے اوامر و نواہی کی اس طرح پابندی جیسا کہ حکم ہے. لأن الشیطان کیونکہ شیطان کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے یجری دوڑتا ہے من ابن آدم میں مجرى الدم خون کی طرح دوڑنا مجرا دوڑنا الدم خون کی طرح یعنی انسان کے اندر جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی اس کے اندر دوڑ رہا ہے یعنی اس کو ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. فلا يستطيع الانسان التخلص تو ممکن نہیں کہ انسان اس سے خلاصی پا سکے. تخلص خلاصی پانا ممن اس سے جو یخالط ملا جلا ہوا لحمہ اس کے گوشت میں ودمہ اور اس کے خون میں الا مگر بمعونۃ اللہ اللہ کی مدد کے ساتھ عز وجل جو عزت و جلال والا ہے وصدق العبودیت اور سچی عبادت کے ساتھ لہو اس کی کس کی اللہ تعالی کی. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا الشیطان شیطان جاثم بیٹھنے والا ہے علی قلب ابن آدم کے دل پر یعنی بیٹھا ہوا ہے. فاذا سہا پھر جب وہ بھول جاتا ہے وغفل اور غافل ہو جاتا ہے وسوسہ تو وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے. فاذا ذکر اللہ پھر جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے خنسا تو پیچھے ہو جاتا ہے سکڑ جاتا ہے علیحدہ ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے مضبوط ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سہارا تھامنے کی ضرورت ہے اور کتاب و سنت کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کا اور اس کی پابندی کرنے کا جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا ان سے رک کر یہ چیزیں انسان کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھتی ہیں. ورنہ شیطان تو انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے اور جو چیز
خون کی طرح ہے، وہ تو جسم کے ایک ایک بال کو بھی غذا فراہم کر رہی ہے. وہ تو پورا گندا ہوا انسان کے اندر پر، تو اس سے بچنا پھر آسان نہیں. لیکن آسان کب ہے؟ جب انسان خالص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے. ورنہ شیطان تو انسان کے دل پہ لینڈ کیا ہوا. جاثم کہتے ہیں سینے کو زمین پر لگانا. ایک ہوتا ہے نا پاؤں کے بل بیٹھنا، ایک ہوتا ہے پیٹھ کے بل بیٹھنا، اور ایک ہے کیسے بیٹھنا؟ سینے کے بل. سینے کے بل کون بیٹھتا ہے؟ پرندے. اور شیر کب بیٹھتا ہے اس طرح؟ شکار کے وقت. فوجیوں کو دیکھا ہے جب وہ حملہ آور ہونے والے ہوتے ہیں زمین پر تو کیسے زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی کرتے ہیں لیکن جھک جاتے. بلی نے جب شکار کرنا ہوتا تو کیا کرتی؟ اکڑ کے کھڑی ہوتی. تو اس لیے لفظ جالس نہیں استعمال کیا، جاثم استعمال کیا. سینے کے بل بیٹھا ہے، پوری طرح الرٹ ہوگی، بہت الرٹ، مراد ہے بہت الرٹ، کام لگا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے بھی وہ بھاگتا ہے. وروی عن قیس بن حجاج، قیس بن حجاج سے روایت کیا گیا انہ قال، کہ اس نے کہا قال الشیطانی، مجھ سے میرے شیطان نے کہا دخلت فیک، میں تم میں داخل ہوا، وانا مثل الجزور، میں ایک اونٹنی کی طرح. جزور کہتے ہیں اونٹنی یا بکری کو جو ذبح کے لیے تیار ہوتی، یعنی جو ذبح کے قابل ہوتی، موٹی تازی. تو میں اونٹنی کی طرح تھا. وَأَنَا مِنْكَ الْيَوْمَ مِثْلُ الْأُسْفُورِ، اور میں تمہارے سامنے آج چڑیا کی طرح، یعنی تمہارے اندر گیا تھا تو اونٹنی کی طرح تھا، اور آج میرا حال یہ کہ میں وہاں چڑیا جتنا چھوٹا ہو گیا ہوں. قال قلت، کہتے میں نے کہا وَلِمَ، اور کیوں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ قال، شیطان بولا تذیبنی، تو پگھلاتا ہے مجھ کو، بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے، تو نے مجھے اللہ کی کتاب کے ساتھ پگھلا کے چھوٹا کر دیا، یعنی تھکا مارا. وقال مطرف، اور مطرف نے کہا نظرت، میں نے دیکھا، فإذا، تو جب ابن آدم، آدم کا بیٹا یعنی انسان، ملقن، ڈالا ہوا ہے، بین یدی اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے سامنے، و بین ابلیس، اور ابلیس کے سامنے، یعنی انسان اللہ کے سامنے بھی اور ابلیس کے سامنے بھی. فإن شاء أن يعصمه، پھر اگر وہ چاہے کہ اسے بچائے، عصمہ، تو وہ اس کو بچا لیتا ہے، یعنی اللہ چاہے کہ انسان کو بچائے تو بچا سکتا ہے. وإن تركه، اور اگر اللہ اس کو چھوڑ دے، ذهب به ابلیس، ابلیس اس کو لے جاتا ہے. تو اس لیے انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر وہ اللہ کو پکڑ لے، اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لے، ورنہ کیا ہوگا؟ شیطان لے جائے گا. اب یہ جو دونوں قصے ہیں، ایک تو یہ اوپر والا، دوسرا ان دونوں کی اوتھینٹسٹی کا نہیں معلوم، لیکن یہ جو دوسرا مطرف نے کہا تو نظر تو میں نے دیکھا، تو ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے ہی دیکھا، یعنی امیجنیشن میں وہ دیکھ رہے ہیں. جیسے بعض اوقات مثال کے ذریعے ایک بات سمجھائی جاتی ہے، تو یہ بطور مثال بات ایک طرح سے. وقال عبد العزیز بن رفیع، عبد العزیز بن رفیع کہتے ہیں اذا عرج بروح المؤمن، جب اٹھائی جاتی ہے مومن کی روح، یعنی اوپر جاتی ہے، کون لے کے جاتا ہے؟ فرشتے. الی السماء، آسمان کی طرف. قالت الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، نجا، جس نے نجات دی. کون سا باب ہے نجا؟ باب تفیل. ھذا العبد، اس بندے کو، من الشیطان، شیطان سے. یہ اللہ ہی ہے جس نے اس بندے کو شیطان سے نجات دی. یا ویحہ، ہائے افسوس اس پر، کیف نجا، کیسے یہ نجات پا گیا. یعنی بڑا مشکل تھا نجات پانا، بچنا، لیکن کیسے بچا. شیطان کا ستیہ ناس، اور یہ کیسے بچ گیا. اب اس کو پڑھیے ذرا، آپ ریڈ کریے. یا عبداللہ اور یا امت اللہ سے.
خلاصہ کوئی بتائے گا کیا کہا گیا؟ آخری پیراگراف یہ ہے، یہ کسی کا قول ہے، ٹھیک ہے، کس کا قول ہے؟ عبدالعزیز بن رفیع کا. وہ کہتے ہیں کہ جب مومن کی روح اوپر اٹھائی جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے، یعنی اللہ ہی کی تعریف ہے کہ یہ بندہ شیطان سے نجات پا گیا. یعنی کہ ایک محاورہ تنقید، لفظی ترجمے سے بات نہیں سمجھے گی. جیسے ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کیسے اس نے نجات پائی، بڑا مشکل تھا کہ نجات پاتا. یا وہی ہے وہ جو ہے، یہ ایک جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں نا ہائے میں مر گئی، اس طرح کے کچھ محاورے ہر زبان میں ہوتے ہیں. یا پیڑا فرق، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈو یو مین اٹ؟ اور شیطان کی قوت کے بارے میں بتایا کہ وہ اس حال میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اندر خون بھی بڑا دوڑ ہے، اس سے نہیں بچ سکتے، ہمارے گوشت میں، ہمارے خون میں، اور اسی طرح کے ہمارے دل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت تیار ہے ہوشیار. تو اس سے بچنے کا طریقہ جو بتایا گیا وہ یہ کہ انسان نمبر 1 تو یہ کہ اللہ کے ذکر کو مضبوطی کے ساتھ رکھے، عوامل اور نواحی ان سب کے بارے میں جو قرآن حدیث کے احکامات دیے گئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہ کرے. تو پھر کیا ہوتا ہے جو شیطان جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ یہ کمزور ہو جاتی ہے. ذکر کی ایک بات کی چھوٹی سی سنی ہوئی، یہاں پہ جیسے ذکر کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، تو میں ابھی ریسنٹلی عمرہ کر کے آئی تھی، تو مجھے بہت زیادہ ایک بات وہاں پہ دیکھی ہوئی کہ جتنے لوگ عربی جانتے تھے، جتنے ممالک سے عربی اسپوکن آئے ہوئے تھے، ان کے منہ سے میں ایک چیز کثرت سے سنتی تو یہ کلمہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ. دھوپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمزم گرا رہے ہیں، یا تھکے ہوئے ہیں، ٹیکسی میں ہیں، بازار میں ہیں، ہوٹل میں ہیں، ایک ہی کلمہ کثرت سے ان کے منہ سے میں نے سنا. یعنی کہ زمزم کے وہ صاف کرنے والی جو بچیاں تھیں وہ بھی پانی صاف کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہی ہیں یا ربی اغفرلی یا ربی اغفرلی ذنوبی جميعا لا الہ الا انت لا الہ الا انت. کلچر ہے نا، ہمارا یہ کلچر ہی نہیں. وہ قابو کر لیں اور پھر بعد میں ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا، حالانکہ وہ تو ہمیشہ ہی سکتا ہے. آج بھی ہم اسی وقت توبہ کریں اور اسی وقت ہم یہ سوچ لیں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے بنے، ہم نے آج ہی اس کے داخلے کی سوچنا بند کر دی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ جانا کہیں چاہتے ہیں اور ٹرین دوسرے پہ بیٹھ جاتے ہیں. لاہور جانا ہو اور فیصل آباد کی ٹرین میں بیٹھ جائیں تو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے طریقے پر ہوں، لیکن ہم ان کی تربیت کسی اور طریقے پہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک گیم مثلا ہاکی میں آگے جانا چاہتے ہیں اور آپ فٹ بال کی ٹیم جوائن کر لیں، تو آپ بننا چاہتے ہیں رحمان کے بندے اور اٹھیں بیٹھیں شیطان کے بندوں سے، تو پھر کیسے ممکن؟ آگے چلتے ہیں. حیل الشیطان ومکائدہ، للشیطان هدف محدد يسعى إليه وهو إدخال الناس في جهنم وحرمانهم من الجنة. وفي ذلك يقول الله تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهو يستخدم في سبيل ذلك أقدر الوسائل والحيل التي تحقق له هذا الهدف. وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرا من الشرور التي يريد الشيطان أن يوقع البشر فيها ليتم هدفه المنشود وغايته القذرة، وهي إعلان البشرية كفرها بالله واستحقاقها العذاب الأليم في جهنم. ومن أعظم الأمور التي يدعو الشيطان إليها الأول الدعوة إلى الشرك والكفر. حیل الشیطان، شیطان کے ہیلے بہانے، ومکائدہ اور اس کی چالیں. للشیطان، اب آپ ترجمہ کریں گے، شیطان کے لیے، ہدف ہدف ہے، ٹارگٹ، محدد اسپیسیفک ویری کلیئر، یعنی فکسڈ. یسعی الیہ، اسی کی طرف جاتا ہے، اسی کی طرف دوڑتا ہے، اسی کے لیے کوشش کرتا ہے. اب اپنا جو گول ہے کوئی آپ کا، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں اور پھر شیطان اپنے گول کی طرف کیسے دوڑ رہا ہے اس کو بھی دیکھیں. وہ ہوا، اور وہ گول کیا ہے اس کا؟
ادخال الناس داخل کرنا لوگوں کو کہاں فی جہنم جہنم. بس یہ ہے اس کا مقصد. اس کے لیے اس کی ساری بھاگ دوڑ کہ اپنے سارے دشمنوں کو لے کے جہنم میں جائے, کہ خود بھی جانے والا ہے. وحرمانہم اور ان کو محروم کرنا, حرمان محرومی, من الجنت جنت سے, کہ وہ جنت میں نہ جانے پائے. جب ایک انسان دوسرے سے جیلس ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے لیے محسود کے لیے کیا چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خیر و بلائی نہ ملے, اور جو ملی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. وفی ذلک یقول اللہ تعالی, اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انما بے شک یدعو وہ بلاتا ہے, حزبہ اپنی پارٹی کو, لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں, من اصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے. وہو یستخدم اور وہ خدمت حاصل کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, فی سبیل ذالک اس راستے میں, اقدر الوسائل سب سے قیمتی وسائل, سب سے زیادہ قدرت والے وسائل, یعنی جو استعمال ہونے والے ٹولز ہوں, وسائل میں ٹولز, ویلیوبل ٹولز استعمال کرتا ہے, موسٹ اپروپریٹ ٹولز. والحیل اور ہیلے, التی وہ جو, تحقق لہو سچا کر دیتے ہیں, حق کر دیتے ہیں, لہو اس کے لیے, ھذا الہدف اس ٹارگٹ کو, یعنی اس مقصد کو اچیو کرنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. وہی بات ہے نا کہ اگر آپ لاہور جانا چاہتے ہیں تو ٹرین بھی کون سی لیں گے؟ ٹرین کیا ہے؟ وسیلہ. ہدف کیا ہے؟ لاہور پہنچنا. تو آپ وہی ٹرین لیں گے جو آپ کو لاہور لے کے جائے گی, اسپیسیفکلی وہی, اور فاسٹ موونگ ہوگی. اقدر الوسائل, اور سارے طریقے اسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. التی تحقق لہ ھذا الہدف, جس سے مقصد مطلب پورا ہو جائے. ٹھیک. تو شیطان نے ایک مقصد رکھا ہوا ہے اور وہ ہر ممکن طریقے سے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کے لیے وہ صرف کوشش نہیں کرتا, ٹولز بھی اختیار کرتا ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ٹولز کا استعمال کیوں ضروری ہے؟ مثلاً آپ کھانا پکا رہے ہیں, دیگچے میں آپ نے گھی ڈال دیا, پیاز ڈال دیے, نمک مرچ ڈال دیا, لیکن آپ کے پاس چمچہ نہیں, تو مسالہ کیسے بنے؟ یا وہ کچا رہ جائے گا, یا جل جائے گا, یا ہاتھ ڈالیں گے اپنا, ہاتھ سے گھمائیں گے, کیا خیال ہے؟ ہاتھ تو نہیں ڈال سکتے اس میں, ہاتھ تو جل جائے گا. اور کبھی ملے نا, بازو کا ایسا ہوتا ہے نا, ہم جلدی میں گھر پہنچتے ہیں تو جلدی یہ ڈال وہ ڈال, اور چمچ دھونے والا پڑا ہوتا ہے جس سے ہلانا, اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے, سارے کناروں سے کچھ نہ کچھ جلا پڑا ہوتا ہے. تو چھوٹا کام ہو یا بڑا کام, اس کے لیے جب تک اپروپریٹ ٹولز نہ ہو اس وقت تک مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو شیطان کی چالاکی یہ بھی ہے, اس کے ہیلوں میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے اس نے گول مقرر کیا, پھر اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ذرائع استعمال کرتا ہے. اچھا, ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے جہاں تک ذرائع استعمال کرنے کی بات ہے؟ اللہ تو مالک ہے, اس کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا, لیکن اللہ کا حکم بھی ہے کچھ, اور وہ کیا ہے کہ گھوڑے تیار رکھو. یس, تو ان کو تیار کرنا ایک مشکل کام ہے. ایک گھوڑے کو پالنا, اس کو بڑا کرنا, اس کو کھلانا پلانا, روز اس کی خدمت خاطر. تو وسائل کا اختیار کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے بغیر ہدف اچیو نہیں ہو سکتا. تو حق کی کوئی نہیں, اس کے لیے وہ اچیو کروا دیتے ہیں اس گول کو. وقت بین القرآن الکریم, تحقیق قرآن کریم نے بیان کیا ہے, وسنت النبویۃ اور سنت نبوی نے, کثیرا من الشرور بہت سے شر, التی یرید الشیطان وہ جو چاہتا ہے شیطان, ان یوقع البشر فیہا کہ ڈال دے انسانوں کو اس میں, لیتم ہدفہ المنشود تاکہ تمام ہو جائے اس کا وہ گول, یا پورا ہو جائے اس کا وہ مقصد, المنشود جس پر اس نے قسم کھائی تھی. وہ آتا نا انشدک باللہ, کبھی بڑا لفظ عربی میں, تو انشدک کا مطلب ہوتا ہے قسم دلانا, تو منشود جس پہ قسم کھائی گئی ہو. وغایتہ القذرہ اور اس کا ناپاک ارادہ, قذرہ گندا ناپاک, وہی اور وہ کیا تھا, اعلان البشریت انسانوں کو اعلان کرنا,
کفرها باللہ، ان کے کفر کا اللہ کے ساتھ، واستحقاقها العذاب العلیم فی جہنم، اور انہیں مستحق بنانا عذاب علیم کا جہنم۔ وہ آیت آگے آئے گی کہیں کہ جس میں وہ قسم کھا کے کہتا ہے میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، میں بائیں طرف سے آؤں گا، اور میں ضرور ان کو بھٹکا کے لے جاؤں گا۔ تو یہ ہے اس کا وہ اعلان۔ ومن اعظم الامور التي يد الشیطان الیہا، اور وہ بڑے بڑے کام جن کی طرف شیطان بلاتا ہے وہ یہ ہیں۔ اب وہ ہیلے اور وہ طریقے اور وہ کام بتائے گئے ہیں جو شیطان کے ٹولز ہیں، جن کے ذریعے شیطان انسان کو آسانی سے جہنم میں لے جا سکتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیطان نے اپنا ایک گول مقرر کر رکھا ہے، اور وہ ہے انسانوں کو جہنم میں پھینکنا یا اپنے ساتھ لے کے جانا، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش بھی کرتا ہے، وسائل بھی اختیار کرتا ہے تاکہ اس کا یہ مقصد پورا ہو جائے۔ اور اس نے یہ وعدہ جو کیا تھا اپنے ساتھ قسم کھا کے، وہ اس سے باز نہیں آتا اور وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔